بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، جنگل میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دیں تاکہ میں اسے جا کر دیکھ سکوں، وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ نہ کھانا پکنے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھی، اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت بابرکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنایا، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن و حسین بہت کچھ دنوں سے بھوکے ہیں۔ اے رب کریم، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے جا سکتا تو آج بھی وہ بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بیچ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی، اور جناب آپ جو مرضی اس قیمت دے دیں، میں خود اس کی قیمت نہیں مانگ رہا۔ پھر خریدار نے کہا، اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے، اور اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کپڑے کو دے دیا۔ پھر ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہو پریشان ہو صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس صدقے کا نہیں کرتے۔ فرشتوں کی بحث سن کر اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے
فرشتوں آپس میں بحث نہ کرو۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے، ان 6 درہم کی اسے بہت سخت ضرورت ہے، تو ہم علی سے جا کر کہو وہ 6 درہم مجھے دے دو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے، وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے جسے میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اسے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹھا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا، اور یا اللہ، آج 3 دن بعد میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا خرید لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرے اور سبب بنائے گا اور اچھا رزق دے گا، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہترین انتظام کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خرید سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا، آپ اسے لے کر بے پار کرو۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیونکہ وہ مجھے گھوڑا ادھار دے رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا 100 درہم میں مانگ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا، پھر وہاں سے گزرے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا، کیا آپ یہ گھوڑا بہتر طریقے سے بیچنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھا، اے شیر خدا، آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں لینا چاہتے ہیں؟ اور اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم میں دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بھائی، یہ میرا گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دیے اور وہ گھوڑا خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا گھر لے کر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے لگی، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدا نہیں جا سکتا، پھر تم نے اتنا سارا کھانا کیسے خریدا؟ کہاں سے یہ پیسے آئے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر کبھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں اسے تمہیں کوئی شک نہیں پڑے گا، کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تمہیں یہ کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، آپ مجھے اس لکڑہارے
کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش ہے، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں، میں جا کر اسے دیکھ سکوں، وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو سکے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تو وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتایا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہوگی۔ جب لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی ہے، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر آنے کے لیے آواز دی، اور اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے، آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، میں آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کے لیے میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ میرے شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر واپس گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے لگے اور کہنے لگے، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، آپ مجھے نہیں ملی، تو آپ بھی مجھے آج اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے کو حسن کو اپنے ساتھ لے گئی اور لکڑہارے کی بیوی میں گھر پہ پہنچ کر دستک دی اور فرمایا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور انہوں نے اسلام کیا اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کو آج میرے شوہر نے اندر آنے کی اجازت دی ہے اور آپ کے بڑے بیٹے کے لیے میں نے اجازت نہیں لی، آپ کل آ جائیں، میں کل آپ کے بڑے بیٹے کے لیے اجازت لے لوں گی، آج آپ واپس چلے جائیں۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلی اور جانے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حسین نے بھی کہا کہ امی، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، آپ مجھے نہیں ملی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئی اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا کہ میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کے ساتھ آئی ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ میں نے آپ کے ایک بیٹے کی اجازت لی تھی، وہ حسن کی تھی، تو میں آپ کے دوسرے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے دونوں بیٹوں کی اجازت لے لوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ گئی۔ اگلے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان کے گھر گئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹوں کی اجازت لی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ نے سلام کیا، پھر وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو، پانی پینے کی ضرورت ہو، تو میں نہیں چاہتی وہ تھکا ہارا ہے تو اسے پانی پینے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے اسے پانی پینے کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہاں لکڑی کے ساتھ کیوں اور رسی کیوں لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی وہ تھکے آئے اور انہیں کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت اور مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کرے تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار ہے اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تو تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے
اسے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اباجان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھے سے پہلے وہ جنت میں جائے گی، آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کوئی دن پہلے تم نے اپنے شوہر کو علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار گئے تھے اور بیچ کر تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، لیکن تم نے شک کیا حضرت علی پر یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تو ہم اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے نہیں دیا، الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی تمہارے شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، جب تم علی کو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تو حضرت علی اسے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ اس کپڑے کو خرید کر اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم میں خرید لیا۔ پھر ایک فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے فقیر کے لباس میں وہ 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیے، حضرت علی نے وہ صدقہ کر دیا۔ پھر ایک فرشتہ میکائیل آیا، انہوں نے ایک لال گھوڑا 100 درہم میں بیچ دیا، پھر حضرت علی نے وہ گھوڑا 160 درہم میں اسرائیل کو بیچ دیا، پھر اللہ رب العزت نے 10 گنا انہیں منافع دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے پر حضرت علی نے تجارت کی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہ لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور رتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت و قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کے لیے تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم صبر کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی، ایمانداری اصل کامیابی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمول نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرما برداری اور خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہی، یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی بہت اہمیت دلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں اور شوہروں کا فرما بردار بنائے اور ان کے حال میں عزت قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔